کانفرنس کے سی ایم تھے عمر صاحب، جب دور حکومت نیشنل کانفرنس کا تھا اس وقت بھی مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا تھا، ٹیبل ٹاک ہو سکتی تھی، ڈائیلاگ ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت بھی نیشنل کانفرنس کا کوئی قدم سامنے نظر نہیں آیا ہے۔ آپ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، اس وقت میں کتنی فائٹ رہی تھی، کتنے بڑے پیمانے پہ بات چیت کی گئی تھی؟ اور ڈائیلاگ از دی اونلی سولوشن۔ جنگیں 1965 میں بھی ہوئی، جنگ ہوئی، اس کے بعد اکراس دی ٹیبل فیصلہ ہوا۔ کیوں ہے کہ کشمیر کے نوجوان ناراض رہتے ہیں ہمیشہ ہر سرکار سے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پی ڈی پی کی سرکار سے خوش تھے، کانگریس، وہ ہر سرکار سے ناراض رہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی نوجوانوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کی بات کرتے ہو، لیکن وہ حریت کے لیڈرز کے پیچھے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں، وہ حریت کو سپورٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ الگوات جب ہوتا ہے تو یووا جو ہیں وہ اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں۔ کہیں یووا پیلٹس کے شکار ہوئے 2008 میں، 2010 میں۔ لگاتار اس آواز پہ کشمیر کے یوواؤں نے ایک دن بھی ایسا نہیں چھوڑا جس دن انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ایسا کون سا ظلم و ستم تھا جس کی وجہ سے اتنی جانیں گئی ہیں، اتنی کلنگس ہوئی ہیں۔ استعمال جب کوئی شروع کرے گا، نیشنل کانفرنس اس کے لیے ذمہ دار نہیں۔ نیشنل کانفرنس نے فرام دی ویری بگننگ کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کے اسپریشنز کو ٹچ کیا۔ اگر یہ ملیٹنسی رکنی ہوتی تو یہاں سے پہلے بھی رک سکتی، آج سے پہلے بھی ٹیبل ٹاک ہوا تھا، ڈائیلاگ ہوا اس وقت میں نہیں رکا۔ آج پھر الیکشنز کے بعد نمائندے چننے کا ختم ہو سکتی ہے۔ کیا ملیٹنسی بھی اسی وجہ سے تو نہیں کشمیر میں ہو رہی؟ خود ہی پارٹیز تو نہیں کروا رہی ہیں کہ ملیٹنسی ہو جائے، دہشت گردی ہو اور بات چیت ہونے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، ہم بات چیت کریں گے؟ کیا یہ وہ ایک تھرڈ فرنٹ تو نہیں ہے؟ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کی جو جانیں ہیں یا معصوموں کی جو جانیں ہیں وہ کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے لگاتار اس مسئلہ کشمیر پہ آواز اٹھائی ہوئے کئی دنوں سے، اور الگ الگ پارٹیوں سے بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ انوسنٹ کلنگز جو ہیں وہ کشمیر کے اندر کیوں ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سوپر اٹیک، اور بار بار بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ لوگ اس پورے مدعے سے واقف ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوپر اٹیک کے اندر جو ویڈیوز آئی، جو فوٹوگرافس آئی، یا جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کس حد تک صحیح ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا میں ابھر کر سامنے نظر آ رہی ہے، اس سے یہی دکھ رہا ہے کہ ظلم و ستم جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل ہوگا تب تک یہ انوسنٹ کلنگز جو ہیں یہ رکیں گی، کیونکہ مسئلہ کشمیر حل ہوتے ہی یہ انوسنٹ کلنگز بھی جو ہیں رکنے لگیں گی۔ کیونکہ کہا گیا تھا کہ 370 کو ہٹائیں گے، اور 370 کو ہٹانے کے بعد جموں کشمیر کے اندر ملیٹنسی کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج 11 مہینے ہو چکے ہیں، اور آج 11 مہینے کے بعد بھی جو ملیٹنسی کی ہے وہ لگاتار جموں کشمیر کے اندر ہے۔ اور اگر بات کی جائے خاص کر کشمیر کی، تو کشمیر میں انوسنٹ کلنگز بھی ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بشیر احمد صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس میں ایک بہت قد ہے ان کا، اور کہیں نہ کہیں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس سے ہمیشہ آواز رہتی ہے ان کی، اور آج معصوموں کی کلنگز پہ کیا کہنا ہے وہی جاننے آیا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ہے جناب آپ کا، آپ نے وقت دیا ڈیلی تسکین کو۔ شکریہ۔ آپ نے جو پہلے کہا کہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، جموں کشمیر 1947 سے لے کے آج تک ایک لیبارٹری کی طرح بن گیا ہے۔ اس پر بہت سے تجربے کیے گئے ہیں، سیاسی تجربے۔ آج تک اگر آپ دیکھیں گے، آپ نوجوان ہیں اور سیاست میں اگر دیکھیں گے تو 1947 سے لے کے آج تک بہت سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور اس کے اندر جب جانیں گئیں تو انوسنٹ بھی گئے، فوجی بھی گئے، پولیس والے بھی گئے، اور بہت سے لوگوں نے اپنی قربانی دی ہے اس جموں کشمیر میں۔ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ 2019 5 اگست کو ایک اور تجربہ کیا گیا کہ جو 1947 میں فیصلے لیے گئے تھے ان کو الٹا کر دیا گیا، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ اب 370 ہٹ گیا ہے، اس کے بعد یہاں دودھ کی ندیاں اور شہد کی ندیاں بہیں گی۔ تو آپ نے خود کہا کہ 11 مہینے ہو گئے ہیں، اور کس قسم پرسی میں جموں کشمیر کے لوگ جی رہے ہیں۔ اس ریاست کے 2 حصے کر دیے گئے، لے الگ ہو گیا، یونین ٹیریٹری، اور جموں کشمیر الگ ہو گیا۔ 5 اگست سے لے کے آج تک آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لوگوں کی پریشانیوں میں کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھ گئی ہیں۔ سوپور کا جو کل واقعہ آپ نے کہا، بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلا ہے
جو ہم نے سنا کہ وہ گھر سے نکلا تھا یہاں HMT ایریا سے اور کسی جگہ پہ جا رہا تھا، اس نے کہیں پیمنٹ لینا تھا، بچہ چھوٹا ساتھ تھا، بچے کا یہ میٹرنل انکل ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی سڑک پہ ملی اور اس ڈیڈ باڈی کے اوپر جو بچہ دکھایا گیا اس سین کو دیکھ کے کوئی بھی اپنے آنسوں کو روک نہیں سکتا۔ بہت کشمیر کے اندر ہوا، بہت خون بہا، ابھی بھی بہہ رہا ہے، لیکن جب وہ بچہ اس ڈیڈ باڈی پہ بیٹھا ہے تو میں سوچتا تھا یہ بچہ جب بڑا ہوگا یہ کیا سمجھے گا کہ میں کہاں۔ یہاں پہ بشیر جی ایک چیز بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیشہ ہماری آواز بھی رہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، انوسینٹس کلنگ کیوں ہونی چاہیے، ان معصوموں کا کیا ہے، لیکن جب سوال رہتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ پچھلے 70 سالوں کے گناہ ہیں، یہ پچھلے 70 سالوں کے گناہ ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن کو دھونے میں ٹائم لگے گا۔ اور کہیں نہ کہیں انوسینٹ کلنگز کو لے کر ہمیشہ رولنگ پارٹی کا یہ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے یواؤں کے ساتھ ہیں، لیکن ہم پاکستان کے دہشت گردوں کو جہنم میں پہنچا رہے ہیں۔ ان کے ایسے بیان ملتے ہیں۔ جب جموں کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس کے CM تھے عمر صاحب، جب دور حکومت نیشنل کانفرنس کا تھا اس وقت بھی مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا تھا، ٹیبل ٹاک ہو سکتی تھی، ڈائیلاگ ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت بھی نیشنل کانفرنس کا کوئی قدم سامنے نظر نہیں آیا ہے۔ آپ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، اس وقت میں کتنی فائٹ رہی تھی، کتنے بڑے پیمانے پہ بات چیت کی گئی تھی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ 30 سال تو جو ہو گئے جو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ 1947 میں نے آپ کو کہا کہ 1947 سے لے کے آج تک یہ ایک لیبارٹری کی طرح استعمال ہو رہا ہے جموں کشمیر، جس میں مختلف تجربے کیے جا رہے ہیں۔ ان تجربوں میں بہت کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اگر آپ اس پر ہم لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ اس ریاست کی ہسٹری یہ ہے کہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے یہ ریاست انگریزوں سے کشمیر کو 75 لاکھ نانک شاہی ٹکوں سے خریدا تھا۔ اس وقت بھی صرف کشمیر کو نہیں خریدا، لوگوں کو بھی خریدا، ان کے حقوق کو بھی خریدا، سب کچھ لیا، لیکن مہاراجہ گلاب سنگھ نے یہ ریاست عسکردود کے ساتھ ملائی۔ اس کے پاس اتنا کوئی طاقت نہیں تھا جتنا آج ہے۔ آج اس سیاست کے 2 حصے ہو گئے۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ امن ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک سیٹسفیکشن ہونا چاہیے، نوجوانوں کے اندر سیٹسفیکشن ہونا چاہیے۔ سیٹسفیکشن تبھی ہوتا ہے کہ جب لائن کلیئر ہو۔ آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ نیشنل کانفرنس نے کافی عرصہ تک اسٹیٹ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رول ادا کیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ نیشنل کانفرنس اگر نہیں ہوتی تو جموں کشمیر کا وجود 1947 میں ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ نیشنل کانفرنس نے 1947 میں جو فیصلے لیے ہیں اس کی وجہ سے جموں کشمیر آج ہندوستان کا حصہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا۔ ملک شیخ صاحب کے جو لیے ہوئے فیصلے ہیں انہی فیصلوں کی وجہ سے آج جموں کشمیر زندہ ہے۔ بالکل بالکل۔ آج کا نوجوان اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے 1940 میں کھڑا ہو جائے اور دیکھے کہ 1940 میں کیا تھا۔ پہننے کے لیے پاجامہ نہیں تھا، ایک ہی لمبا سا کپڑا پہنتے تھے، پاؤں میں لگانے کے لیے کوئی چپل نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کے کشمیر میں اس آنکھیں بند کر کے دیکھو اس وقت کیا تھا۔ لیڈرشپ نے اس وقت فیصلہ لیا، انہوں نے اس وقت سیکولر انڈیا کے ساتھ رہنا پسند کیا، کوئی بری بات نہیں کی۔ آج بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان صرف پرائم منسٹر مودی نہیں ہے، ہندوستان کے اندر بھی بہت سے لوگ بستے ہیں، جانتے ہیں تبدیلی آتی ہے، تبدیلی آئی، لوگوں نے بیٹر کے لیے تبدیلی کی، لیکن الٹ ہو گیا۔ میں نے تبھی کہا کہ اس کے اوپر تجربے کیے جا رہے ہیں، خدا رہا یہ تجربے بند ہو جائیں۔ میں آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس پر تجربہ کر رہے ہیں وہ تجربہ کرنا چھوڑیں اور لوگوں کی آواز کو سنیں، نوجوانوں کی آواز کو سنیں۔ ایسا کیوں ہے کہ کشمیر کے نوجوان ناراض رہتے ہیں ہمیشہ ہر سرکار سے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ PDP کی سرکار سے خوش تھے، کانگریس، وہ ہر سرکار سے ناراض رہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی نوجوانوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کی بات کرتے ہو، لیکن وہ حریت کے لیڈرز کے پیچھے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں، وہ حریت کو سپورٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ الگاوات جب ہوتا ہے تو یووا جو ہیں وہ اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں۔ کہیں یووا پیلٹس کے شکار ہوئے 2008 میں، 2010 میں۔ لگاتار اس آواز پہ کشمیر کے یواؤں نے ایک دن بھی ایسا نہیں چھوڑا جس دن انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ایسا کون سا ظلم و ستم تھا جس کی وجہ سے اتنی جانیں گئی ہیں، اتنی کلنگس ہوئی ہیں؟ دیکھیں، میں نے جب آپ نے بھی کہا کہ کشمیر ایک ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، کشمیر پولیٹیکل ایشو 1947 سے رہا۔
धोखे हुए और चलते चलते ये धोखे यहाँ तक पहुँच गए कि 370 जो एक सिक्योरिटी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। और ख़त्म इसलिए कर दी गई कि जनाब ये सिक्योरिटी यही 370 की वजह से हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम करेंगे। 11 महीने हो गए और 11 महीने के बाद ये डोमोसाइल आ गया। एक डोमोसाइल में इन्होंने सारे लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। नौजवान उस्मान भी परेशान है। आप स्टेट सब्जेक्ट हैं, आपके वालिद साहब स्टेट सब्जेक्ट हैं, आपके दादा स्टेट सब्जेक्ट हैं, आज आपको डोमोसाइल सर्टिफिकेट लेना है, क्या तुक बनती है? मतलब जहाँ ये जो आज की वो हुकूमत, तो कह रहे हैं ना कि ये पीआरसी वगैरह बड़े फ्रॉड थे, ये छांटने का एक तरीका है डोमिसाइल लॉ को। अगर इसी चीज़ के ऊपर नौजवान बहस करें कि पीआरसी फ्रॉड था, पीआरसी जो है ये महाराजा हरी सिंह ने उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराजा ये स्टेट ने नहीं किया था, ये जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने लास्ट पे फैसला किया था 1947 में कि ये रियासत गरीब है, जो बाहर के लोग हैं वो पैसे के बलबूते पे यहाँ आके बहुत चीज़ें करेंगे, तो लिहाजा यहाँ का ये नौजवान जो है ये नौकरी भी उसी की है, ज़मीन भी उसी की है, जिसकी ज़मीन होगी उसी की नौकरी होगी, उसको सिक्योर किया था। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, बिजबिहाड़ा में अटैक हुआ सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पे और उस अटैक के अंदर एक मासूम की जान गई। इसके बाद सोपर में अटैक हुआ और एक बुज़ुर्ग की जान गई। कश्मीर में लगातार बहनें भाई खो रहे हैं, बीवियां शोहर खो रही हैं, शोहर बीवियां खो रहे हैं, और कश्मीर के हालात और वाक़ात पे जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। कश्मीर के अंदर आए रोज़ खून की नदियां बह रही हैं। किसको ज़िम्मेवार आप ठहराते, क्या पाकिस्तान को या फिर हिंदुस्तान को? ये या बात सुनिएगा मेरे साहब, ये उस हिंदुस्तान को आप ज़िम्मेवार ठहराते हैं जिनके साथ आज कश्मीर के लोग चल रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के उन टेररिस्ट्स को जो कश्मीर के अंदर ये सब करवा रहे हैं? पहली चीज़ ये है कि नौजवानों का गलत इस्तेमाल जब कोई शुरू करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कोशिश की है कि नौजवानों के एस्पिरेशंस को टच किया, उनकी बहबूद के लिए काम किया। कभी भी किसी भी फोरम में जाके हम बहस कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जिसमें कहा गया हो कि जाओ भाई आप वहाँ बंदूक पकड़ो। बंदूक जिन्होंने पकड़ाई वो आज खुद परेशान है। और जहाँ बंदूक होती है, आप अफ़गानिस्तान में देखो, अब परसों पाकिस्तान नहीं देखा आपने, पाकिस्तान में हल क्या है इसका? हल यही है कि फोरम में बात होती है। जब लोग रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं तो असेंबली में बात करती है, वो असेंबली से बात वो तो कह रहे हैं ना, रूलिंग पार्टी तो कह रही है कि हम डायलॉग करना चाहते हैं। किसके साथ करें? पाकिस्तान के चीफ के साथ करें? किसके साथ डायलॉग करें? डायलॉग किसके साथ किया जाएगा? किससे कहें हम डायलॉग करने के लिए? उसके साथ किया जाता है जिसके साथ लोग होते हैं। क्या लगता है आपको किसके साथ होना चाहिए? आपसे पूछते हैं। जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हों। जम्मू कश्मीर के लोगों से डायलॉग करना है। जम्मू के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उसके लिए बाज़ाब्ता फोरम बनते हैं ना। डायलॉग कोई आम सड़क के ऊपर थोड़ा होता है। यहाँ अगर जम्मू में अगर डायलॉग किया जाए, आपको क्या लगता है किस तरीके से होगा? बाज़ाब्ता होता है, इलेक्शन हो, इलेक्शन में लोग रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन ही होना एक इसका हल है। उसके बगैर कोई नहीं, इलेक्शन होना, उसके बाद डायलॉग चलाना और एस्पिरेशंस को एड्रेस करना। मतलब इंडिया के प्रधानमंत्री जी को जम्मू कश्मीर के लीडर्स के साथ बात करनी है, डायलॉग करना है। देखिए, डायलॉग जब आप कहते हैं तो डायलॉग तभी होता है जब लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं। वो चुन के फिर वो लोग नुमाइंदा जो है वो लोगों की बात करते हैं। यानी कि अगर नुमाइंदा चुन भी लिया, बात हो भी गई, डायलॉग हो भी गया, तो क्या पाकिस्तान की मिलिटेंसी जो है, जो दहशतगर्द आए रोज़ कश्मीर में मारे जाते हैं, वो कम हो जाएंगे? देखिए, 3 चीज़ें हैं। एक तो आपने इंटरनल इश्यूज़ को एड्रेस करना है, अपने नौजवानों के साथ बात करनी है। दूसरा, आपने एक्सटर्नल में ये आता है कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्टैंड है कि हमसाया मुल्क के साथ जंग के साथ नहीं, आप आम बातचीत के साथ उनके साथ बात करो। जिस तरह आज तक पिछले 70 सालों से बातचीत हो रही है, अब फैसले भी हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, काफ़ी अरसे तक कोई तसादम नहीं हुआ। मिलिटेंसी 30 साल से है तो 3 साल से भुगत रहे हैं कश्मीर में। जहाँ मिलिटेंसी होती है वहाँ घून पिस जाते हैं, सब कुछ कोई नहीं देखता है। आज तक बहुत से लोगों की जानें गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी तो इंसान हैं। अगर ये मिलिटेंसी रुकनी होती तो आज से पहले भी रुक सकती। आज से पहले भी टेबल टॉक हुआ था, डायलॉग हुआ, उस वक्त में नहीं रुका। आज फिर इलेक्शंस के बाद नुमाइंदे चुन के कैसे भरोसा किया जाए? कोई ऑप्शन नहीं, बातचीत होती है, ख़त्म होती है, फिर होती है, फिर डायलॉग इज़ द ओनली सॉल्यूशन। यानी कि किलिंग्स पे किलिंग्स होती रहेंगी, बातचीत होती रहेगी। डायलॉग शुरू होगा तो किलिंग्स भी कंट्रोल में आ जाएंगी। जब डायलॉग ही नहीं है तो फिर किलिंग चल रही है, फिर उसमें सारे लोग मारे जा रहे हैं। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डायलॉग होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात के ऊपर इसका वो स्टैंड है कि डायलॉग ही सॉल्यूशन है। या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही होना चाहिए? नहीं,
جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں، نیشنل کانفرنس نہیں اپنے آپ کو کہہ رہی ہے، نیشنل کانفرنس نے اپنا ایک پروگرام دیا ہے، اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس سے بہتر کسی کے پاس سولوشن ہے وہ بھی لائے، کوئی بات نہیں۔ ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹر سولوشن ہے میرے سے تو آپ کا اڈاپٹ کیا جائے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ڈائلاگ تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی فورم میں بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سر جب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا تب تک کیا ملیٹنسی نہیں رکے، یوتھ کلنگس نہیں رکے؟ تب تک یہ کلنگز ہونی ہیں۔ نوجوان ابھی تو ایسا تو نہیں ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ از دا لاسٹ اینڈ فائنل سٹیج جہاں پہ بات ختم ہو سکتی ہے۔ کیا ملیٹنسی بھی اسی وجہ سے تو نہیں کشمیر میں ہو رہی؟ خود ہی پارٹیز تو نہیں کروا رہی ہیں کہ ملیٹنسی ہو جائے، دہشت گردی ہو اور بات چیت ہونے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، ہم بات چیت کریں گے؟ کیا یہ وہ ایک تھرڈ فرنٹ تو نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے کبھی بھی دہشت گردی کی سپورٹ نہیں کی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کبھی بھی نوجوانوں کو بندوق کی طرف راغب نہیں کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے 1996 میں جب حکومت سنبھالی، الیکشن ہوئے، اور الیکشن کے بعد 1996 سے لے کے 2002 تک حالات بہت چینج ہو گئے تھے۔ 2002 کے بعد 2008 میں یہاں بم بولے ہو گیا، وہ بھی پی ڈی پی والوں نے اس وقت ایشو کھڑا کیا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ڈی پی والوں نے یہ کیا وہ کیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی مہذب دنیا میں ڈائلاگ تبھی پاسیبل ہو سکتا ہے جب لوگ اپنا ریپریزنٹیٹیو تیار کریں اور وہ بات کریں۔ آپ ماب مینٹالٹی سے بات نہیں کر سکتے، آپ ہر ایک نوجوان کو خوش نہیں کر سکتے، نوجوان بھی اس میں حصہ لیں ڈائلاگ میں، اور آگے بھی تیار ہونا چاہیے جو ڈائلاگ کرنے والا وہ بھی سمجھے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ اور ڈائلاگ از دی اونلی سولوشن۔ جنگیں 1965 میں بھی ہوئی، جنگ ہوئی، اس کے بعد اکراس دی ٹیبل فیصلہ ہوا۔ 1971 میں جنگ ہوئی، اکراس دی ٹیبل فیصلہ ہوا۔ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ، یہ دو گھر لڑتے ہیں تو وہاں بھی لڑائی ہونے کے بعد پینچی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ از دی اونلی سولوشن۔ ڈائلاگ وہ کر سکتا ہے جو لوگوں کا ریپریزنٹیٹیو ہو، اور لوگ ریپریزنٹیٹیو چنیں، وہ ڈائلاگ کریں۔ فی الحال بڑا بیان یہ ہے کہ انوسینٹ کلنگز کو اگر کشمیر میں روکا جائے گا تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، وہ ہے ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ۔ جب تک بیٹھ کے بات چیت نہیں ہوگی تب تک انوسینٹ کلنگز جو ہیں وہ کشمیر میں ہوتی رہیں گی، اور بات چیت ہونے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے جموں کشمیر میں اپنے نمائندے چننے ہیں، اور لوگ جنہیں اپنا نمائندہ چنیں گے ان سے ہی بات چیت ہوگی۔ لیکن کئی سارے سوالات تھے جو اس وقت ڈائلاگ کو لے کر چلتے ہوئے بشیر صاحب سے پوچھے گئے، لیکن ان کا جو جواب ملا ہے وہ یہی ہے۔ فی الحال بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کریں گے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، مسئلہ کشمیر حل ہوگا اگر ڈائلاگ ہوگا، اور اگر ڈائلاگ ہوگا تو وہ جموں کشمیر کے چنے ہوئے نمائندوں سے ہوگا، اور وہی اس کا آخری ایک نچوڑ ہے۔ تب تک انوسینٹ کلنگز جو ہیں یہ کشمیر کے اندر ہوتی رہیں گی، اور اس کی جو ذمہ داری ہے یہ نیشنل پارٹی کے اوپر ہے، اور اسے ہی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کا کوئی نچوڑ نکالا جائے۔ آپ دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین نیوز 24/7 عامر کے ساتھ جموں سے۔